یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ مضمون کئی دنوں سے چل رہا ہے۔ دیکھو کتنی تاکید سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کو بار بار لا رہے ہیں تاکہ کہیں کسی کے دل میں یہ اللہ کا پیغام اتر جائے۔ یا ایھا الذین، یہ جو لفظ یا ہے نا، اگر اس کو کہتے ہیں حرف ندا، پکارنے والا لفظ یہ عربی میں، اور الذین آمنوا یہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو عربی والے کہتے ہیں منادا، جس کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ جو اگلا پورا جملہ ہے اس کو عربی والے کہتے ہیں مقصود بالندا، پکارنے کا مقصد کیا ہے، یہ پورا جملہ بن جاتا ہے۔ یہ گرامیٹیکلی گویا کہ حرف ندا، منادا اور مقصود بالندا، قرآن بار بار پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، تو یہ یا حرف ندا، الناس الذین آمنوا یہ سارا منادا، اور آگے جو جملہ ہوتا ہے وہ مقصود بالندا ہوتا ہے کہ پکارنے سے مقصد کیا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اب اردو میں بھی جب بندہ کہتا ہے نا کسی کو اے فلاں، تو ویسے تو نہیں کہتا ہے، آگے کوئی میسج دینا مقصود ہوتا ہے، پیغام دینا مقصود ہوتا ہے۔ لا تتخذوا، نہ تم بناؤ کیا، دوست، یہ اس کا مفعول ہے۔ لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، اولیاء دوست، کس کو، الذین ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنایا، دینکم تمہارے دین کو، ہزواً مذاق، ولعبا اور کھیل کو، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق سمجھا ہے، جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل سمجھا ہے، ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ اچھا وہ کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ایک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ، والکفار اور کفار، یعنی اہل کتاب کے علاوہ جو باقی کفار ہیں۔ اس دن بھی کسی نے پوچھا کہ قرآن صرف اہل کتاب سے دوستی کو منع کرتا ہے، کفار کا تذکرہ نہیں کرتا کہ بھائی کفار کا، اہل کتاب کو زیادہ اس لیے کرتا ہے کہ مسلمان اہل کتاب کے نسبتاً کفار کے قریب ہے۔ اور جیسے آج بھی دیکھ لو، اگر کوئی بات کرتا ہے، بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، تو جب ہندو یا ان کی بات ہوتی ہے نا تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ ہمارے قریب ہے یا یہ بھی جنت میں، لیکن جب یہود و نصارہ کی بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات ابھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس لیے قرآن بار بار اہل کتاب کا تذکرہ کہ یہ اہل کتاب، یہ اہل کتاب، ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہے، یہ تمہارے دشمن ہے۔ تو جو تمہارے دین کو جو بندہ مذاق بناتا ہے، جو کھیل کود بناتا ہے، من الذین، یہ من بعض کے لیے نہیں ہے، یہ بیانیہ ہے۔ یہ بنانے والے کون ہے، اس کو یہ من آگے بیان کر رہا ہے، ان لوگوں میں سے اوت الکتاب دی گئی، یہ واو جن ہے، الکتاب کتاب، من قبلکم تمہارے، والکفار اور کفار، کیا نہ بناؤ، دوست۔ اور میں نے اس دن بتایا تھا موالات اور مدارات، یہ تینوں کی مستقل تفسیر کی۔ یہ جگری دوست نہ بناؤ گے جس کے ساتھ بندہ اپنا راز اور پھر ایسی محبت ہو جیسے کسی مسلمان بھائی سے ہوتی ہے، اس طرح کی دوستی ان سے جائز نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے، ان کنتم، شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو۔ اگر مومن نہیں ہو پھر تو ظاہری بات ہے جو مرضی ہے کرو، ان کنتم، اگر ہو تم مؤمنین، ایمان والے۔
وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب نادا ینادی، یہ دیکھو ادھر اوپر میں نے لفظ لکھا ہے، جب پکارو تم، یہ حرف ندا پکارنے والا حرف، منادا جس کو پکارا جا رہا ہے، مقصود بالندا، یہ لفظ دیکھو ادھر آ رہا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ، نادا ینادی منادات، جب تم پکارو، اِلَى الصَّلَاةِ، کس کی طرف؟ نماز کی طرف۔ اب یہ نادیتم الی الصلاۃ، تم پکارو نماز کی طرف، کیا مطلب؟ اذان دینے لگو۔ جب اذان کی آواز آتی ہے تو اتخذوها، بناتے ہیں یہ اس نماز کو یا اذان کو، دونوں ہا کا مرجع ہو سکتا ہے، کیا؟ حضوا ولعبا، مذاق اور یہ سمجھتے یار یہ کیا ہے؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ ان کو عقل نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اذان میں وہ کون سا کلمہ ہے جو قابل تمسخر ہے؟ کون سا کلمہ ہے کہ جو مذاق کا نعوذ باللہ جس کا اڑایا جائے؟ ایک صاف ستھرے انداز میں ایک بندہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کی صدا بلند کرتا ہے، پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار اور گواہی دیتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے کر اس کی صدا بلند کرتا ہے، پھر نماز کی طرف بلا کر گویا کامیابی کی نوید سناتا ہے۔ تو اس میں کون سی چیز ہے کہ جو قابل تمسخر ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جو مذاق اڑائے جانے کے قابل ہے؟ یہ اس ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ورنہ عقل مند آدمی، ذی شعور آدمی کم از کم اذان اور نماز کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ جو نماز میں آتا ہے اس کو کسی سے کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ اذان ہی کی آواز ہے کہ جو اس وقت یورپ میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہا ہے، یہ اذان کی آواز ہے، اور اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اذان کی آواز کھلے عام اور لوگوں کے کھانوں تک، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی آتی ہے، کلپس بھی آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جب ابھی قطر میں ہوا ایونٹ تو اس میں بھی ٹھیک ہے، اس میں ان کے بہت ساری چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اچھی چیز تھی وہ یہ کہ جب ان کی اذان کی آواز آتی تھی تو سارے لوگ کھڑے ہوتے تھے، سنتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں پھر ریسرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں ایک کمال ہے، ان لوگوں میں جو چیز سنتے ہیں نا، سننے کے بعد وہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس چیز کو جانچنے کی اور اس کے اینڈ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ بالکل جو ہے نا وہ بالکل ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اور کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ذالک بانہم، یہ جو مذاق اڑانا ہے، ذالک کا اشارہ وہی مذاق اڑانا نماز کا یا اذان کا، بانہم با بسبب، ان بے شک، ہم وہ، قوم ایسی قوم ہے، لا یعقلون جو عقل نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے عقل مند ہے، بڑے ذی شعور ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، جو اللہ کے نام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کا، اور اذان صرف پکار نہیں ہے باقیوں کی طرح کہ بھئی ڈول ڈھمکا کر دو، لوگوں کو بلاؤ، کہیں سونار بجا دو، لوگوں کو بلا دو، کہیں آگ جلا دو، لوگوں کو بلا دو۔ اذان بذات خود ایک عبادت ہے۔ نماز سے پہلے اذان صرف اعلام نہیں ہے، پکار نہیں ہے، اذان بذات خود کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اس لیے تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن سب سے جو لمبی گردن والے لوگ ہوں گے نا، یہ مؤذنین ہوں گے۔ جو اذان دینے والے لوگ ہیں ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوگی، اور گردنیں اونچی ہونے کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد گردن اونچی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے قد اچھے خاصے اونچے، لیکن اگر اس کو مجاز پہ محمول کیا جائے، مطلب ہے کہ جو بندہ بڑے عہدے پہ ہوتا ہے تو اس کی گردن ویسے کیا ہوتی ہے؟ اونچی۔ گویا کہ یہ قیامت والے دن ان کی گردنیں اونچی، باقی ہر آدمی کسی چکر میں ہوگا کہ پتنی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کر دیں گے۔ اور دیکھو کہ کتنی قرآن میں یہ جو اللہ فرمانے وَإِذَا نَادَيْتُمْ، جب تم پکارو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ کہ مؤذن کو کہہ رہا ہے۔
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ کہ جو تم پکارو، ظاہری بات ہے نماز کے لیے پکارنے والا بندہ کون ہوتا ہے؟ مؤذن. یعنی وہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اشارۃ النص سے یہ ہے کہ وہ عمل اس کا کتنا بڑا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز میں لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ پکارتا ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا بناتے ہیں اس کو. اب یہ دونوں ہو سکتی ہے، نماز اذان، حضواً مذاق، ولعبا کھیل کو. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون. اس میں تبلیغ والے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی نماز کی طرف تو بلا لیتے ہیں بندوں کو نا. ندائی تم مؤذن کے ساتھ یا تبلیغ والے بھی تو ہیں شامل؟ سارے ہیں جو اگر ندا کرتا ہے تو سارے ہیں، لیکن آپ کو مؤذن کے اس میں کیوں ہے؟ مؤذن صلاۃ ہے تو نماز کے لیے پکارنا. اب پکارنے کے دو طریقے ہیں، ایک پکارنا عمومی ہے، ایک پکارنا خصوصی ہے. ایک عمومی پکارنا ہے اور ایک خصوصی پکارنا ہے. قرآن جب بات کرتا ہے تو دونوں کی کرتا ہے، عمومی بھی اور خصوصی میں دونوں آ جاتے ہیں. اللہ تبارک ہم سب کو نادیتم الی الصلاۃ والا بنا دے. اللہم ربنا